بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 200 روپے کا ہو گیا۔ عراقی مزاحمتی تحریک کا کردستان میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو تباہ کرنے کا انتباہ۔ ہندو انتہا پسندوں نے میتھورا کی عیدگاہ مسجد کو بھی مندر قرار دے دیا۔ طالبان نے انسانی حقوق کمیشن سمیت دیگر اہم محکمے تحلیل کر دیے۔ یمن میں 6 سال بعد پہلی کمرشل پرواز۔ سری لنکن وزیر اعظم کا قومی ایئر لائن کی نجکاری کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف اراکین کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انحراف وہ راستہ ہے جس سے سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے پاس حقوق ہیں۔ انحراف کرنا سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو پٹری سے اتار سکتا ہے، جبکہ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ججز نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ منحرف ارکان کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ اختلافی ججز نے منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی رائے بھی دی۔ خیال رہے کہ ملک میں سیاسی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے اپنے مسئلے سپریم کورٹ سے حل کروا رہی ہیں، جس سے عوامی مسائل پس پوشت چلے گئے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 200 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 1 پیسے مہنگا ہو کر 197 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 200 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 1 روپے 56 پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر 195 روپے 74 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ڈالر کی بلا تعطل پرواز سے خبردار کرتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی پاکستان میں مہنگائی کی دوسری لہر کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ لہر نچلے متوسط طبقے کو شدید متاثر کرے گی۔ عراقی مزاحمتی تحریک نے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو تباہ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تحریک حرکت حزب اللہ نجبہ کے بانی اور سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مسعود بارزانی کی زیر کنٹرول کردستان میں اسرائیلی اور امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عراقی کردستان کے رہنماؤں نے امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی میزبانی کر کے نہ صرف شمالی عراقی عوام کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، بلکہ اس علاقے کو جاسوسوں اور قابض افواج کے لیے پناہ گاہ بنا دیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی عراقی مزاحمتی گروہوں نے قابض امریکی افواج کو خبردار کیا تھا کہ وہ عراقی سرزمین سے نکل جائیں، نہیں تو انہیں پورے عراق میں محفوظ جگہ نہیں ملے گی۔ خیال رہے کہ 2 سال قبل بغداد ایئرپورٹ پر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے عراق میں موجود امریکی افواج کے ٹھکانوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انتہا پسندوں نے میتھورا کی عیدگاہ مسجد کو بھی مندر قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے شہر میتھورا کی عدالت میں شاہی عیدگاہ مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست ہندو انتہا پسند وکلاء کے 10 ارکان پر مشتمل گروپ نے دائر کی ہے۔ ہندو انتہا پسند وکیلوں کے گروپ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میتھورا عیدگاہ مسجد اصل میں مندر اور لارڈ کرشن کی جائے پیدائش ہے۔ انہوں نے مسجد میں نماز کی ادائیگی پر فوری اور مستقل پابندی لگانے کی استدعا بھی کی ہے۔ اتر پردیش کی گیان واپی مسجد پر بھی ہندو انتہا پسند قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں مقامی انتظامیہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ طالبان نے انسانی حقوق کمیشن سمیت دیگر اہم محکمے تحلیل کر دیے ہیں۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمگانی نے خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ تحلیل شدہ محکمے غیر ضروری تھے، اس لیے تحلیل کر دیے گئے۔ قومی بجٹ صرف فعال اور نتیجہ خیز محکموں کے لیے ہے، البتہ تحلیل شدہ محکموں کو ضرورت پڑنے پر مستقبل میں دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے۔
خبر ایجنسی کے مطابق تحلیل شدہ افغان محکموں میں انسانی حقوق کمیشن، قومی مفاہمتی کونسل، قومی سلامتی کونسل، آئین کے نفاذ کی نگرانی کرنے کے لیے آزاد کمیشن ولسی اور مشرانو جرگہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کو رواں مالی سال $50 کروڑ سے زائد کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے افغان اثاثے منجمد کیے جانے کے بعد سے افغانستان میں انسانی بحران بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ یمن میں 6 سال بعد پہلی کمرشل پرواز نے اڑان بھری۔ تفصیلات کے مطابق اس پہلی پرواز کے طیارے میں 126 مسافر سوار تھے، جن میں مریض اور ان کے اہل خانہ کے افراد شامل تھے، جنہیں علاج کی غرض سے بیرون ملک لے جایا جا رہا تھا۔ سنا کا ہوائی اڈہ 2016 سے کمرشل پروازوں کے لیے بند تھا۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی ثالثی سے 60 روزہ امن معاہدہ گزشتہ ماہ ہوا تھا۔ اس کے ایک حصے کے طور پر یہ پہلی کمرشل پرواز چلی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی اتحاد نے مارچ 2015 میں امریکی اور مغربی ممالک کے تعاون سے یمن پر تباہ کن جنگ کا آغاز کیا تھا تاکہ اپنی کٹ پتلی حکومت کو دوبارہ بحال کر سکے۔ تاہم اپنے تمام تر وسائل اور قوت کے باوجود سعودی اتحاد یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس غیر ضروری اور غیر منطقی جنگ کے باعث لاکھوں افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو گئے۔ سری لنکن وزیر اعظم نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کا اعلان کر دیا۔ اقتصادی بحران کے حل کے لیے نئی حکومت متعدد اصلاحات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ عوامی ریلیف کے لیے ایک خصوصی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہے کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے نئے کرنسی نوٹ چھاپنے پڑ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی بحران کے تناظر میں صدر گوٹابایا راجا پاکسے نے وکرما سنگھے کو گزشتہ جمعرات کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ تاہم حکومت پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے سد نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔